السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان۔ آل پارٹیز کانفرنس جو اب سے کچھ روز پہلے ہوئی، جس آل پارٹیز کانفرنس میں ہم نے دیکھ فقہ طور پر فیصلے ہوئے اور ان فیصلوں پر جو ہے عمل درآمد کے حوالے سے سوال اٹھنا شروع ہو گئے جی کہ عمل درآمد ان فیصلوں پر کب ہوگا۔ اب جو سانحہ اثبات ہوا اب سے 2 روز پہلے، اس سانحے کے بعد سوال یہ اٹھنا شروع ہو گیا جس طرح سے ایک چرچ کو نشانہ، ایک گرجا گھر کو نشانہ بنایا گیا، سینکڑوں اس پر جانوں کا ضیاع ہوا، کئی گھر اس میں جو ہے ان کے چراغ جو ہے بجھ گئے، اور اس پر سوال یہ اٹھنا شروع ہو گیا جی کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس، وہ متفقہ قرارداد جس کے قابل عمل ہونے یا نہ ہونے پر پہلے ہی سوال اٹھ رہے تھے، کیا وہ اب قابل عمل ہے یا اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ ان تمام فیصلوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مذاکرات کیے جائیں گے طالبان سے یا دہشت گرد عناصر سے، اور یہ کہا گیا جی کہ اس پر مذاکرات کے ذریعے امن کو ایک موقع دیا جائے گا۔ کیا اب بھی اس پر کوئی گنجائش ہے مذاکرات کی؟ کیونکہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ اٹھ رہے ہیں جی کیا ہماری سیاسی قیادت کسی کنفیوژن کا شکار ہے؟ اس پر یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مذمت کرتے ہوئے کہ یہ لوگ انسان نہیں ہو سکتے جنہوں نے ایسی درندگی کی ہے اس وقت پشاور میں، تو پھر اگر وہ انسان نہیں ہے تو پھر ان سے مذاکرات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال بھی اس پر اٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے سوالات کہ کوئی پس پردہ قوت تھی اس پورے سینیریو میں جس نے یہ کانسپریسی کی، جس کی وجہ سے شاید میاں صاحب کا دورہ بھی جو ہے اس پر امریکہ کا وہ بھی افیکٹ ہو نیگیٹیولی، یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، یہ بھی آج ہم اٹھائیں گے۔ آج ہمیں اسٹوڈیوز میں اسلام آباد آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں جوائن کری ہیں فوزیہ قصوری صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہمیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مسلم نون کے ایم این اے ہیں، اور آیت اللہ درانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اس وقت ہمیں اسلام آباد میں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ قصوری صاحبہ، پہلے میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ قصوری صاحبہ، آپ کے نزدیک اس وقت یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو کنفیوژن کی بات کی جا رہی ہے، سب پہلے آپ کی جماعت کے متعلق سوال، آپ کے چیئرمین کے متعلق سوال، کیا عمران خان صاحب کوئی کنفیوژن کا شکار ہیں؟ کیونکہ جس طرح کے وہ بیان دے رہے ہیں مذاکرات جاری رہنے چاہیے اور اس جنگ سے نکلنا ہوگا، اس وقت پشاور واقعے کے بعد بھی وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں، تو کوئی کنفیوژن ہے کیا اس وقت خان صاحب کے مائنڈ میں اس دہشت گردی کی جنگ کو لے کر؟ قصوری صاحبہ۔ اچھا، بہت شکریہ سیفان۔ دیکھیں سیفان، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف میں تو کوئی کنفیوژن ہے نہیں، یہ کوئی نئی لائن نہیں ہے پارٹی کی، یہ پہلی دفعہ خان صاحب نے نہیں کہا ہے کہ جی ڈائیلاگ کے تھرو ہمیں اس مسئلے کو، جو دہشت گردی جس نے پاکستان میں تباہی مچا رکھی ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ یہ وہ آج سے نہیں، یہ بہت ٹائم سے، بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر قسم کے طریقے اور پالیسیز آزمائی گئیں، پچھلی حکومتوں نے برابر کہتے رہے کہ جی ہم مقابلہ کر رہے ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم کنٹرول کریں گے، فیلڈ پالیسیز تھیں، نہیں وہ سکسیس کوئی شو کر سکیں، اور ہمارے معصوم شہری پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے۔ اب دا پوائنٹ از کہ یہ ٹائم آ گیا ہے، ایک اے پی سی کال ہوئی ہے، اس میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے اپنے کنسنسس بلڈ کیا کہ ہاں ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس آپشن کو چانس ضرور دینا چاہیے، ضرور ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور بلانا چاہیے، اور یہ کہنا کہ جی یہ تو ایک فگر آف سپیچ ہے کہ جی وہ انسان نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کو بہت ہی گرا ہوا اور بہت ہی گندی حرکت ہوتی ہے، ظلم کی انتہا ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایسا کام نہیں کر سکتا تھا۔ So that is a figure of speech. The point is کہ یہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، یہ پیس پروسیس کو ضرور چانس دینا چاہیے، حکومتوں کو اس میں کلیئرٹی حکومت کو وفاق کی لانی ہے اور انہیں بٹانا ہے، اور تحریک انصاف نے ساتھ میں بیٹھنا، اور تمام جماعتوں نے، اور ہم نے یہ ڈائیلاگ کر کے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ملک کے ساتھ ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو لڑنا صرف چاہتے ہیں، جو باہر کے فورن فنڈڈ ایلیمنٹس ہیں۔ اتنے سارے اس میں پلیئرز ہیں تمام اس گندے کھیل کے اندر اس وقت کہ یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اتنا، اور اس کے اندر صرف سیاسی جماعتوں کا، میں سمجھتی ہوں اس میں عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے۔ کیوں نہیں وہ ان لوگوں کو ان کے اختتام تک پہنچاتے جو لاجیکل کنکلوژن ہے، ان کو سزائیں دی جائیں، اتنے لوگ ریلیز کر دیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اس میں آرمی کا بھی بہت بڑا رول ہے، لہٰذا آپ اس بات کو مقابلہ کرنا ہے۔ اس وقت کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس وقت، نہ خان صاحب کے ذہن میں نہ آپ کی جماعت کو لے کر سوچ اس وقت جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اس پر ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ آیت اللہ درانی صاحب، میں آپ کی طرف سوال کو لے کے جانا چاہوں گا، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ملبہ گرا ہے اس پر اس دہشت گردی کے واقعے کا،
وہ لگ یہ رہے جی ان پر گر ہے جو مذاکراتی عمل کے حامی ہیں، جیسے پی ٹی آئی ہے یا پھر جو جماعتیں اس وقت حامی ہیں مذاکراتی عمل کے، لگ یہ رہے کہ دہشت گردی کے اس واقعے کا ملبہ سارا ان پر گر گیا. سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے جی آپ کیوں ان کے حامی ہیں دہشت گردوں کے؟ اے این پی ان پہ الزام لگا رہی ہے کہ اس وقت یہ اعلی کار بن چکے ہیں دہشت گردوں کے، ان کی حکومت اعلی کار بن چکی ہے دہشت گردوں کے. تو درانی صاحب یہ جو تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی پر، آپ سمجھتے ہیں جسٹیفائڈ ہے یا پھر یہ سب جو ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے؟ درانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی سبجیکٹ نہیں ہے، اس وقت سبجیکٹ ہے ریاست پاکستان جی ورسز جو اس کی ایک مقابلہ آرائی اپنے اندر ہو رہی ہے، وہ سبجیکٹ ہے. اگر ہم اس کو پی ٹی آئی اور صوبائی کو کے پی کے کی گورنمنٹ اور ورسز وہ رکھیں تو یہ ان کے بنائے ہوئے تو نہیں ہے، کے پی کے حکومت کے تو بنائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یا پی ٹی آئی نے تو نہیں بنایا، یا سیاسی لوگوں نے تو نہیں بنایا. یہ جو ایک سسٹم، ایک ریاستی اقدار کے کچھ فیصلے بہت پرانے ہو چکے ہیں، وہ ریاستی فیصلوں میں یہ ایک سسٹم آ گیا جس میں سے یہ دہشت گردی اس زمانے کی ضرورت اور حصہ تھا. اب یہ ان کے سر پہ ہو، میرے سر پہ ہو یا غیر کے سر پہ ہو، اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. اب اگر مسئلے کا حل ہے تو تمام قوم اس بات پہ متفق ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے مذاکرات ہونے چاہیے. یہی مذاکراتی عمل جس کو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل ہو، اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اب مذاکرات کا طریقہ کار جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کے بہت سارے تانے بانے، پھر اب اگر کوشچن آپ مزید لے جاؤ گے پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن فی الوقت یہ کے پی کے حکومت کی طرف نہیں ہے کہ وہ مذاکراتی عمل کے متعلق کرے. یہ معاملہ ریاست ایک چیز یہ معاملہ نیشنل لیول کا درانی صاحب، لیکن سوال میں جو سوال پوچھنے کی وجہ میں سوال پوچھنے کی وجہ آپ کو بتا دوں سر، سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر یہ شور اٹھ رہا ہے کہ ابھی بھی جو لوگ مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں وہ پاکستان کو دراصل نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت اس کاز کو. اس وقت مذاکرات نہیں، اس وقت آپریشن ہونا چاہیے. یہ ایک بہت آواز ہے جو اٹھ رہی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی سیاسی جماعتیں جو مذاکرات کے ابھی بھی حامی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں. تو آپ کی کیا اس پہ نقطہ نظر ہے اس پہ درانی صاحب؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں پاکستانی ہوں. مجھے اس سبجیکٹ کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دھکیل رہا ہے، پھر وہ ایک لفظ آ جاتا ہے کہ جناب مشرف نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کس نے اس آگ میں دھکا مجھے کس نے دیا ہے. ہمیں اس آپریشن کو، جس کو آپریشن سمجھ رہے ہیں، من حیث القوم اس میں کودنا نہیں ہے. صحیح. ہمیں ریاستی اقدار اور حکومتی اقدار کے معاملات کو انٹرنیشنل سطح پر دیکھ کر کے چلنا ہے. اس وقت میں کہتا ہوں کہ آپریشن کے لفظ سے پہلے آپ مذاکرات کے آپریشن پہ چلے جائیں، یہ سب سے بڑی بات ہوگی آپ کے لیے. لیکن وہ مذاکراتی آپریشن پاکستان کے اندر نہیں ہوگا، وہ ہوگا امریکہ، افغانستان، پاکستان اور طالبان. اور دوسرا ہوگا امریکہ، ایران، پاکستان، افغانستان، انڈیا اور طالبان. پھر یہ باتیں بنیں گی. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ہی ایک دم جو نا تحریک ٹی ٹی پی سے مذاکرات یا پاکستان کے اندر کے یہ 60-70 جو گروہ ہیں، گروپس ہیں، ان سے مذاکرات نہیں. یہ مذاکرات تب کامیاب ہوں گے جب امریکہ، پاکستان، افغانستان، طالبان اپنے مذاکرات کو 99% حل کر کے دنیا کے سامنے پیش ہو جائیں گے. تب جا کر کے پھر آپ اپنے طالبان کے ساتھ، جو آپ کے پاکستان کے طالبان ہیں، ان کا رزلٹ تو یا ان کے مذاکرات کی باری تو 4-5 درجے پر ہے. نہیں تو پھر آپ ابھی نہیں چاہتے کہ مذاکرات، درانی صاحب پھر آپ کیا ابھی نہیں چاہتے مذاکرات؟ آپ کیا چاہتے ہیں ویٹ کیا جائے، انتظار کیا جائے؟ آپ ایک دم ہاں اور نہ کے جواب یا 2 دوری 4 نہ کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریجن کی سیاست میں اس سبجیکٹ کو، جس میں سے مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، وہ تو نیٹو فورسز موجود ہیں اور میں طالبان سے مذاکرات کروں، اور وہ حملہ ہو رہا ہے جناب افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے یا باہر کی دنیا سے امپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ جب تک اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھ کر کے اس بات کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کا ریٹ، اس کا وزن، اس کے معاملات کو بڑھانا ہے یا اس کے ریٹ کو گھٹانا ہے. یہ اس لیے اقوام متحدہ میں ابھی آپ نے سنا صدر اوباما صاحب کو بہت اچھی سپیچ کی، اس نے بہت ہی مدلل اور بہت ایک طریقہ کار جو اقوام عالم کے متعلق تھا. ابھی اوباما صاحب کے سپیچ کو ایران کے متعلق بھی اور مختلف ممالک کے متعلق بھی، پشاور کا بھی ذکر آیا.
صاحب کی اس تقریر کو جو اس وقت اقوام متحدہ میں ابھی ہوا اس کے سین کے بعد اس کے نتائج کے انتظار میں ہمیں چلنا پڑے گا. اور پاکستان کی ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نہیں، ریاست پاکستان من جملہ اپنے پالیسیز کو امریکہ کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ مل کر کے اس کو طے کرنا پڑے گا. تب یہ افغانستان، یہ جو تحریک طالبان ہے، اس پہ پھر میڈم قصوری کو بھی ہم بھجوا سکیں گے کہ مسئلے کا حل نکالو. پھر کسی کے سر پر بھی ہم یہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، سر آپ ریاست کی کردار سے، کیونکہ آپ خود بھی آپ کا تعلق اس پر آپ ایم این اے پاکستان مسلم یونین کے ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس پر، لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک یہاں پر مائنورٹیز کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ریاست پاکستان مذاکرات، جنگ، مذاکرات چاہیں گے اس وقت؟ آپ سمجھتے ہیں جی کہ مذاکرات ہونے چاہیے ان درندوں کے ساتھ؟ دیکھیں، میں آپ کو ابھی سب باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے اکانومیکلی بھی ڈاؤن جا رہا ہے، لوگوں کا اعتبار ہمارے پاس کم ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہم نے شروع میں ہی یہ سوچا کہ ہمیں اے پی سی کرنی ہے. جب ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی تو ساری پارٹیوں کا یہ موقف تھا کہ جب بھی ساری پارٹیاں متفق ہو جائیں گی تو آیا کیا وہ فیصلے جو ہوں گے وہ امپلیمنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل، ایک تو ہماری فارن پالیسی صحیح نہیں تھی، ہمارے پاس انٹرنل اور ایکسٹرنل جو تھریٹس تھے ہمارے اوپر. ہمیں پتا ہے کہ اے پی سی کے جو فیصلے ہیں وہ امپلیمنٹ کرانے سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی کہ ان جو ٹاکس جو ہونے ہیں، جو ان کے فیصلے جو فائنل امپلیمنٹ کرنے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو بانٹا جائے. میں آج بھی یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بھی ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز ساری ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہیں، اور آج ہی میاں صاحب کی لیڈرشپ کے نیچے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ پاکستان کا لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے کے لیے جو اے پی سی میں جو فیصلے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی اس دھماکے کے فوراً بعد جو ریاکشن آیا وہ یہ تھا جی کہ وہ سوچ، حکومت کی جو سوچ تھی اس پر چلنے سے قاصر ہیں، مشترکہ تعاون، مشترکہ اس پر معاونت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کارروائی کا. تو وہ تو یہ اندیا دے رہے ہیں جی کہ وہ سوچ جو اے پی سی کی تھی اس سے تھوڑا اس پر ٹلٹ کرنے کی طرف سوچ رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں، میں تھوڑا سا آپ کو بریف کروں. اسٹیٹ اپنی رٹ ہر جگہ پہ قائم کرے گی. اسٹیٹ رٹ قائم کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آج پشاور میں ہوا، کل کراچی میں ہوا اور ایسے دھماکے ہوتے جائیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں. یہ نہیں ہوگا. اب ہمیں ایکشن لینے پڑیں گے، آرام سے نہیں بیٹھنا پڑے گا. اور ان واقعات کو روکنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ جو لا اینڈ آرڈر کی ریسپانسبل ہوتی ہے، اس کو بھی کہ کم سے کم ایسے پریکاشنز لیے جائیں، ایسے میئرز لیے جائیں کہ یہ واقع ہونے سے پہلے اگر انٹیلیجنس کچھ چیز بتائے تو اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے دونوں طرف سے ادھر ٹاکس بھی کریں، ادھر ایکشن بھی ہو، ادھر پریکاشن بھی ہو، جب ہم تینوں پہلو پہ جب ہم کام کریں گے تب اس ملک کو ہم لا اینڈ آرڈر کی بہتر سچویشن دے سکیں گے. اگر ہم نے ملک کا لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں کیا، ہم کافی جو ہے وہ اس وقت ہمارے ادارے، قومی ادارے ہمارے نقصان میں جا رہے ہیں، ادھر ہم نقصان کر رہے ہیں. ادھر پہلے ہم قرضوں میں اتنے ڈبے ہوئے ہیں کہ ان 5 سال دورانی صاحب کے دور میں 4000 بلین سے 12000 بلین کا قرضی بنا دیا گیا. ابھی ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. یہ بات صحیح ہے. اچھا، میں تینوں سے اگر دہشت گردی پر ہی میں فوکس رہوں تو آپ تینوں کی اس پر رائے ہوگی جی کہ نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے اس اے پی سی کے فیصلے میں. میں فوز قصوری صاحب پہلے آپ سے پوچھوں. دیکھیں، اے پی سی میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو طالبان کوئی ایک نہیں ہے کہ ایک ہی گروپ ہے. جیسے یہاں پہ طالبان کے بھی مختلف پارٹیاں ہیں، کافی ایسے گروپس ہیں جو کن کے تھرو بات کر رہے ہیں کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اور اس وجہ سے ہم ٹاکس کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ایسا بندہ ہے، اگر ایسا کوئی گروپ ہے ٹاکس کے ذریعے آتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. اس چیپٹر کو کلوز نہیں کریں گے، وہ چیپٹر بھی اب رہنے دیں گے. مگر ساتھ میں ایسے جو درنے جو واقعات ہوتے ہیں، اس طریقے سے چرچ کے اوپر واقعہ ہو، مدرسے کے اوپر ہو یا کسی امام بارگاہ پہ، اگر ایسے انوالومنٹ کسی بھی گروپ کی ہوگی
تو اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. چلیں یہ بات آپ کی ریاست کی بات آپ نے سمجھا دی اس پر ڈاکٹر صاحب. میں فوزیہ قصوری صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا, پھر آپ تینوں سے میرا سوال یہی ہے, لیکن فوزیہ صاحب پہلے آپ بتا دیں, یعنی نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے ان فیصلوں میں, آپ نے اس سے پہلے بھی کہا اور اس پر قائم ہے جی کہ وہ جو اے پی سی نے فیصلہ کر دیا, لیکن میاں صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد, اس سے آپ کو کوئی لگا جی کہ سگنل یہ ہے کہ شاید کچھ چینج پالیسی میں آئے گا ریاست کی؟ فوزیہ قصوری صاحبہ. دیکھیں سیفان, ایسا ہے کہ میاں صاحب ملک کے باہر ہیں اور وہ ایک باہر کے جس دورے پہ ہیں, اور نیچرلی کچھ ایکسٹرنل پریشرز بھی ہیں اور ہوتے ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. یہاں پر جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار صاحب, انہوں نے آج ہی یہ بیان دیا ہے کہ ایک واقعے سے پالیسی نہیں بدلی جاتی ہے. تو the point is, دیکھیے ایک متفقہ طور پہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک لاہے عمل طے کیا ہے کہ ڈائیلاگ کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ضرور موقع دینا چاہیے. دیکھیں سیفان, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ کے پی کے اندر یہ بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, اینڈ وی آر ویری ویری سوری. اور جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا, یہ کوئی کرسچنز پہ اٹیک نہیں تھا, یہ پاکستانیوں پہ اٹیک تھا. اور پاکستان کے اندر ہمارے معصوم شہری مسجدوں میں, مدرسوں میں, امام بارگاہوں میں, سڑکوں پہ ہر جگہ مارے جا رہے ہیں اور اس دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں. وہ سب ہمارے شہری ہیں اور وہ سب ان کا سب کے ایکول رائٹس ہیں, اور سب سے بڑا ان کا رائٹ ہے بیسک فنڈامنٹل رائٹ کہ حکومت اور ریاست ان کی سیفٹی رکھے, ان کی جانوں کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ تو کوئی 210واں واقعہ تھا جو کے پی کے اندر ہوا ہے, اور یہ دہشت گردی پی ٹی آئی کی کریٹ کی ہوئی نہیں ہے. ہم سے پہلے وہاں 5 سال حکومت تھی, اور جو کے پی کے کی حکومت تھی وہ وفاق کی حکومت کا بھی حصہ تھے وہ لوگ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے. پاکستان کے بہت سیریس مسئلے ہیں ہر قسم کے, دہشت گردی, انرجی کرائسس, ہماری معیشت. میں سمجھتی ہوں کہ دہشت گردی کے اوپر سب نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے آگے پروسیڈ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اس پروسیس کو چلنے دیں اور دیکھیں, اور نشاندہی خود بخود ہو جائے گی کہ کون ٹیررسٹ ہے. آج آپ مجھے بتائیں آپریشن کریں تو کہاں جا کے کریں, کس کے اوپر جا کے بامبنگ کریں, کہاں جائے ہماری فوج. سوات میں جو ہوا تھا وہ تو ایک پورا گروپ آف پیپل جو تھے, جو جن کو ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں, انہوں نے سوات کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. تو فوج وہاں موو ان کر گئی. کہاں جائیں, پاکستان کے ہر شہر ہر حصے کے اندر کونے کونے میں دہشت گرد چھپے ہوئے. اچھا, لیکن میں ایک سوال یہاں پہ آپ کے سامنے میں بالکل ایک سوال, آپ نے جو اپنی پالیسی تھی وہ بالکل صحیح بیان کر دی, اور آپ تینوں اس پر جو ہے, آپ تینوں جماعتیں, پورا پاکستان اس پر چاہتا ہے دہشت گردی کا خاتمہ ہو, لیکن شاید دہشت گردی کس وجہ سے ہوتی ہے, اس پر آپ کی سوچ شاید مختلف ہو. کیا دہشت گردوں کے خلاف بھی آپ لوگ ایک ہیں؟ میں اس لیے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ڈرون حملوں کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے اس کے ریاکشن میں, یا جب کل بھی خان صاحب نے کہا کہ جب بھی امن عمل کا آغاز ہوتا ہے تو جو ہے دہشت گردی یا کوئی سازش ہو جاتی ہے اس امن عمل کے خلاف, تو یہ جو بات ہے, کیا یہ دوسری پارٹیز بھی یہ موقف رکھتی ہیں؟ فوزیہ صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کیونکہ جو آپ کا موقف ہے آپ قائم ہے اس پہ کہ ڈرون کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ریاکشن؟ دیکھیں یہ تو آپ کو دوسری پارٹیز بتا دیں گی, مگر آپ یہ دیکھیے کہ جس دن یہ انفارچونیٹ اٹیک ہوا ہے پشاور میں چرچ کے اوپر, اس دن وزیرستان میں بھی ایک ڈرون سٹرائک ہوئی, اس میں بھی لوگ مرے. مطلب دہشت گردی تو ہر وقت ہو رہی ہے. آپ دیکھیے پشین کے اندر ہمارے 6-7 پولیس آفیسر مار دیے گئے. ڈرون وجہ دہشت گردی کی فوزیہ قصوری صاحب, ڈرون وجہ سیفان صاحب بات یہ ہے کہ ڈرون کی بات کرتے ہیں, ڈرون سے ایک ریئیکشن ضرور آتا ہے, مگر ڈرون کی وجہ سے جو طالبان ہیں مسجدوں کے مدرسوں کے, میں پہلے فوزیہ صاحبہ کا پہلے اس پہ کمنٹ ضرور لے لوں, جو پی ٹی آئی کا آفیشیل سٹانس پہ کیا ہے فوزیہ صاحبہ, ڈرون کا ریاکشن ہے سیفان. پی ٹی آئی کا آفیشیل سٹانس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ جو ڈرون سٹرائکس ہوتے ہیں یہ زیادہ ریڈیکلز کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان ریڈیکلز کو اور لوگوں کو ریکروٹ کرنے میں آسانی بن جاتے ہیں, یہ ایک راستہ بن جاتے ہیں. جب آپ کسی کے گھر والوں کو مار رہے ہیں, اس میں معصوم عورتیں بھی مر رہی ہیں, بچے بھی مر رہے ہیں ان سٹرائکس میں, تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہے ہیں. یہ وہ آپ کے لیے ایک ریکروٹنگ گراؤنڈز بن رہے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو اور فینیٹکس بنائیں, آپ ان کے اور اشتعال انگیزی پھیلتی ہے. دیکھیں یہ ایک ٹائم ٹیسٹڈ ہسٹوریکل چیز ہے سیفان,
ڈائلاگ جب ورلڈ وار 2 بھی ہو رہی تھی تو جو لوگ ملک آپس میں جنگ لڑ رہے تھے وہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے تھے اور ریزولوشن وار سے نہیں نکلا تھا, ان کا ریزالو ہوا تھا ڈائلاگ سے. پیس جو ہے اس کو ضرور چانس دینا چاہیے. اگر وار سے حل نکلتا تو پھر آج امریکہ عراق میں اور افغانستان میں نہیں پھنسا ہوا ہوتا جس طرح وہ بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہ رہے تھے, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے جی, کہتے ہیں ڈرون حملے اس وقت ہوتے ہیں, اس کا ریاکشن ہوتا ہے, مزید اس سے جو ہے وہ ایکسٹریمزم بڑھتی ہے, پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے, سامنے نظر آتا ہے. آپ ڈو یو ایگری ود دس ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جہاں پہ کوئی بے گناہ کا اگر کوئی قتل ہوتا ہے, جہاں پہ کیونکہ ڈرون کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ڈرون کے جو کامیاب ہوئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ طالبانوں کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ ایسے ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بے گناہ بھی جاتے ہیں, جہاں پہ بے گناہ جاتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا ریئیکشن بھی آتا ہے, مگر سر تھوڑا سا ریاکشن ایک الگ بات ہے. 50,000 شہری مر چکے ہیں, جہاں باغ شہید ہو چکے ہیں, فوجی ہمارے سارے سیویلینز شہید ہو چکے ہیں, یہ تھوڑا سا ریاکشن. مین ڈرون کی مین بات کیا ہے؟ مین بات یہ ہے کہ جب پہلے بھی جب ہوئی تھی کہ کوئی ایسا آپریشن کرنا بھی ہو تو پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر وہ بتائے نا کہ بھائی یہاں پہ یہ ہے, کوئی ایسی انٹیلیجنس سی آئی ان کی بتاتی ہے, آئی ایس آئی کو بتائے کہ یہ یہاں پہ یہ طالبان چھپے ہوئے, تو وہاں پہ ایکشن ہو تو ہماری فوج کی طرف سے ہو. وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈرون وجہ ہے دہشت گردی زیادہ بڑھ رہی ہے پاکستان میں, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب؟ تو پھر یہ جو کل جو حملہ ہوا ہے کرسچن کمیونٹی کے اوپر جی, تو یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا یہ ڈرون آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ میں کیا سمجھوں گا, میں سوال آپ سے ان سب چیزوں کو ملا رہے ہیں اپن. ڈرون ویسے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف ڈرون نہیں ہونے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل نہیں ہونے چاہیے, مگر ڈرون جو شروع ہوئے ہیں وہ دہشت گردی جب پھیلی ہے اس کے بعد ڈرون شروع ہوئے ہیں. جب دہشت گردی پھیلی ہے یہاں پہ طالبان جا کے چھپے ہیں اس کے بعد شروع ہوئے, تو مطلب آپ ایگری مگر ڈرون بند ہونے چاہیے, یہ ہماری ہونے چاہیے, وہ بات صحیح ہے, وہ سب کہتے ہیں بند ہونے چاہیے. آپ ایگری نہیں کرتے اس بات سے جو فوزیہ صاحبہ نے کی کہ ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پہلے دہشت گردی آئی. دیکھیں فوزیہ کی بات ٹھیک ہے, مگر دیکھیں ہمیں جہاں پہ دہشت گرد ہوتے ہیں تھوڑا یہ پروونشل گورنمنٹ کو ایکٹیو کریں کہ جہاں پہ جیسے جیل کا واقعہ ہوا, یہ واقعہ ہوا, یہ دہشت گرد تو پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, مگر تھوڑی سی اپنی لا اینڈ آرڈر کا کنٹرول بھی تھوڑا سا زیادہ ہو کہ ہم ان واقعات سے بچ سکیں. ہم تعزیت تو بر وقت کر لیتے ہیں. میں آیت اللہ دورانی صاحب سے اس بات کا جواب چیز ایڈ کر سکتی ہوں, میں ایک چیز ایڈ کر سکتی ہوں دورانی صاحب کی اجازت سے بہت کوئکلی. لیکن سیفان میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے ہے, میں نے یہ کہا کہ دس از ون آف دا ریزنز آلسو. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے لا اینڈ آرڈر کا. آپ پورے پاکستان میں دیکھیے ہر جگہ کسی نہ کسی فارم میں دہشت گردی ہے مختلف نوعیت کی. آپ کراچی کے اندر دیکھیے تو وہاں پر ٹارگٹ کلنگز ہیں اور کراچی کے اندر ایک ڈیفرنٹ مافیا آپریشنز ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کراچی میں ٹیررزم پھیلا ہوا ہے. آپ بلوچستان کو دیکھیے کہیں سیکٹیرین ہے, کہیں پر تو یعنی ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو واقعی اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے, اس کو یہ کنٹرول کرنا ضروری ہے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ڈرون از ون آف دا ریزن. ملٹیپل فیکٹرز ہیں, وہ بالکل صحیح ہے, لیکن کے پی اس سے ایگری کریں گے ون آف دا ریزن. یہ آیت اللہ دورانی صاحب باقی آپ صرف کہیں کہ اس کی وجہ سے ہے وہ غلط. ملٹیپل فیکٹرز, آیت اللہ دورانی صاحب ڈو یو ایگری ود دس سر؟ ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن ون آف دا فیکٹر یہ ہے جی کے پی میں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ ریاکشن ہوتا ہے ڈرون اٹیکس کا جو امریکہ کرتا ہے, اور یہ جو پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف بھی ہوتا ہے, اور اس سے دہشت گردی بڑھتی ہے. دورانی صاحب ڈو یو ایگری ود دس؟ نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں امریکہ از خود نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ کمٹمنٹ ہے جنرل مشرف کی کہ جو ہم ان کو جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو ہمارا حصہ ہے, جب تک ہم انٹیلیجنس شیئرنگ نہ دیں تو پھر یہ ناممکن ہے کہ میں نے F-16 پھر اتنے اٹھا کر کے قرضدار اپنے کو بنا کر کے رکھا ہوا ہے, تو پھر میں ماننے کو تیار نہیں اس بات کو کسی صورت میں بھی. ریئیکشنز زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم آپس میں جو لڑ رہے ہیں, مطلب امام بارگاہ پہ, مسجد پہ, شہر میں یا عبادت گاہوں پر جو حملہ ہے وہ دہشت یہ ڈرون حملوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. وہ جو آ رہے ہیں وہ پاکستان ریئیکشن نہیں ہے, یہ اور ریئیکشن ہے, انٹرنیشنل ریئیکشن ہے
جو کہ افغانستان کے اندر یا ریجن میں جو اس طرح آپ کو شیک کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, میں بریک کی طرف بڑھوں گا صاحب, میں بریک سے بعد آپ کے پاس آؤں گا تو آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. تو پھر کیا ڈرون حملے ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں؟ میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ اگر اس میں دہشت گرد مر جاتے ہیں تو یا پھر غلط ہوتے ہیں, اس سے اگر ریاکشن میں دہشت گردی بڑھ جاتی ہے. یہ سوال آپ سب کے سامنے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک نیوز ون دیکھتے رہے گا. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. دورانی صاحب نے اس بات سے ایگری نہیں کیا, اور کچھ حد تک جو ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے بھی اس بات سے ایگری نہیں کیا کہ جی صرف ڈرون اسٹرائکس کو کہہ دینا کہ اس کے ریاکشن میں دہشت گردی بڑھ جاتی ہے. فضل صاحب, میں آپ کی طرف پہلے اس بات کو لے کر آ جاؤں, اور پھر مجھے یہ, میں نے جو سوال بریک سے پہلے اٹھایا تھا, تو پھر یہ کیا حق میں ہے پاکستان کے اگر اس میں دہشت گرد مر جاتے ہیں ڈرون حملوں میں, تو یہ تو اچھا ہے جی, یہ خود وائپ آؤٹ ہو رہے ہیں وہ سارے فیکٹرز جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اور پھر ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کچھ صوبائی حکومت کی ایڈمنسٹریٹو جو آپ کی سکلز ہیں یا جو آپ کی جو پرفارمنس ہے اس پر بھی زور دیا تھا کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں آپ لوگ. ضرور سیفان, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت احترام کے ساتھ دورانی صاحب بھی اور ڈاکٹر رمیش کمار بھی اپنی اوپینین رکھتے ہیں اور ضرور رکھنی چاہیے, اینڈ آئی ریسپیکٹ دیئر اوپینین آلسو. تو اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے, مگر یہ ضرور بات صحیح ہے اور اس پہ کنسنسس ہے کہ تمام پاکستان کی جماعتیں اور ہم سب لوگ پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں, اور یہ تمام تر جو سیاسی جدوجہد ہے یہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے یہ کہا, پوچھا کہ کیا یہ تو اچھی بات ہے کہ جی ڈرونز ہو رہے ہیں اور اس میں ٹیررسٹ مر رہے ہیں. دیکھیں, ہر چیز کو وے کیا جاتا ہے اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھ کے. یہ جو ڈرون سٹرائکس ہیں یہ پاکستان کی سوورنٹی پہ ایک اٹیک ہے. یہ کسی دنیا میں کسی انٹرنیشنل کورٹ میں آپ چلے جائیں, آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, بیکاز دس از اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. اچھا, ہیونگ ڈن دیٹ, جو بھی مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی, انہوں نے جو پالیسیز بنائیں, جو ان کی ایک مس گائیڈڈ فارن پالیسی تھی, جو ان کے اگریمنٹس تھے سیکرٹ تھے, کلینڈسٹائن تھے, چھپ کے کبھی قوم کو سچائی نہیں بتائی, وہ تمام چیزیں پاس میں تھیں, اور وہی تمام مصیبتیں اور وہ چیزیں ہیں, دقتیں جو آج پاکستان کے اندر مصیبت بن کے رہ گئی ہیں ہمارے شہریوں کے لیے. پی ٹی آئی کی حکومت کو جمعہ 4 دن ہوئے آئے ہوئے, اتنا تباہ شدہ پروونس جو فل آف چیلنجز, جہاں پر دہشت گردی ٹاپ پہ, جہاں پر معیشت ڈاؤن ہوئی, جہاں اسکولوں کا کوئی حال نہیں, ہیلتھ کیئر کا کوئی حال نہیں. انصاف سے سوچئے سیفان, وہ کے پی کے رہنے والے بھی ہمارے شہری, ہمارے بہن بھائی ہیں جیسے پورے پاکستان میں ہیں. بلوچستان کو بھی ضرورت ہے, سندھ کو بھی ضرورت ہے, تمام صوبوں کے اندر ضرورت ہے لوگوں کو اٹھانے کی, ان کو صاف پانی پینے کے لیے دینے کے, ان کو غذا دینے کے لیے, ان کے لیے ادارے بنانے کے لیے جن سے ان کو تحفظ ملے اور وہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی زندگی چلا سکیں. تو کے پی کے پہ یہ الزام لگانا کہ ادارے تو ٹوٹے پوٹے کمزور ہیں, ہر چیز وہاں پر تو بیٹھی ہوئی ہے. 5 سال میں جو حکومت وہاں موجود تھی انہوں نے پھٹا بٹھا دیا پورا کے. لیکن آپ نے جب یہ بات چھیڑ دی, میں ایک سوال آپ سے پوچھوں, کیونکہ یہ آپ نے جب بات چھیڑ دی ہے تو یہ پھر وہ سامنے وہی بات آ جاتی ہے جب ہاسپٹل میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو زخمی جا رہے تھے ہاسپٹل میں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, تو وہاں پہ ہمارے رپورٹرز ہمیں بتا رہے تھے کہ نہ وہاں پہ آکسیجن ہے, نہ وہاں بیڈز اس پر بہت سے پیشنٹس کو پرووائڈ کیے گئے. ایک پیشنٹ 45 منٹ انتظار کر کے جو ہے اس کا جو ہے انتقال ہو گیا جی, کیونکہ وہاں پہ آکسیجن نہیں تھا. تو یہ تو 3 مہینے کے اندر ہو سکتا تھا, یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. نہیں, بالکل سیفان, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور میں ضرور آپ کو اس کا جواب دوں گی. میں کل خود سارے دن پشاور میں تھی اور میں ہسپتال میں گئی اور میں ان کمیونٹیز میں گئی کنڈولنس کے لیے, ان فیملیز کے پاس جو وکٹمز کی تھے. آپ کو پتا ہے جب وزیر داخلہ وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں پر ہمارے جو کے پی کے وزیر صحت ہیں ان سے یہ کہا کہ اتنا زبردست یہاں انتظام ہے اور ڈاکٹروں نے اتنا اچھی طریقے سے پیشنٹس کو اٹینڈ کیا کہ آپ ہمیں ان ڈاکٹروں کے نام بتائیں, ہم ان کو تمغے دیں گے. یہ وزیر داخلہ نے کہا ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کے رپورٹرز کس وقت وہاں پہنچے تھے. ایک اتنا بڑا کرائسس وہاں پر ہوا, تمام ایڈمنسٹریشن موجود تھی, کے پی کے وزیر صحت, اور مجھے اس چیز میں اتنی خوشی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی
وہ 24 گھنٹے سے اوپر ہسپتال میں بیٹھے رہے اور نکلے نہیں وہاں سے. ان کے سامنے تمام تر چیزیں ہو رہی تھی. میں جا کے ملی ہوں ان مریضوں کو اور ان پیشنٹس کو بیچاروں کو جو انجرڈ وہاں پر ہیں. اتنی اچھی طریقے سے ان کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے باوجود اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے. یہ باہر جو لوگ کہہ رہے تھے یہ غلط رپورٹنگ ہے. باہر جو نعرے لگ رہے تھے عمران خان مرد آباد یا صوبائی حکومت کے خلاف جو نارے لگ رہے تھے فوزیہ صاحبہ, وہ پھر کیوں لگ رہے تھے؟ دیکھیے جس وقت یہ واقعہ درپیش ہوا ہے اس وقت وہاں پر ہماری اسلام آباد میں CEC کی میٹنگ چل رہی تھی اور ہمارے جو KPK کے چیف منسٹر تھے اور KPK کے ہمارے کافی سینئر وزراء اور لوگ تھے وہ اسلام آباد میں CEC میٹنگ میں تھے. جیسے ہی حادثے کا پتہ چلا وہ سب کے سب پشاور روانہ ہوئے. ہاں صاحب پشاور روانہ ہوئے. جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ, یہ سیاست چمکانے کا ٹائم تو نہیں ہے. آپ اگر گئے ہیں تو اچھی بات ہے, ہر انسان کو ہر شہری کو جانا چاہیے تھا ان کی سپورٹ کے لیے. مگر ANP کے ممبرز نے وہاں جا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ دیکھو نعرے لگاؤ, یہ اشتعال انگیزی. میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی سوری بات ہے. This should be discouraged سیفان. This is not in the interest of Pakistan. بہت بڑا کرائسس تھا, بہت معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں. تھوڑی سی ہمدردی انسانیت دکھانے کا ٹائم ہے, اشتعال انگیزی کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ بچوں کو کہو کہ نعرے لگاؤ. کیوں نعرے لگانے کی ضرورت ہے؟ یہ KPK نے دہشت گردی جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں ہے. اگر یہ اتنی اہل حکومت تھی ان کی تو انہوں نے کیوں نہیں اس کو 5 سال میں کنٹرول کیا؟ یہ میرا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو بات ہوگی. میں ایک سوال اور بالکل ایک سوال اور آپ سے فائنل کہ یہ آپ جو اس پر ہے, یہ جو تمام اب جو معاملات اس پر ہیں, اب آپ کی پارٹی اگر کوئی شفٹ ہوتا ہے اس پالیسی میں, کیونکہ اوورال نہیں لگتا, لیکن اگر کوئی شفٹ ہوتا ہے تو کوئی احتجاج یا پھر کچھ اس طرح کا لائے عمل ہوگا کہ جی نہیں مذاکرات ہی حل ہے ان چیزوں کا. آپ اگر ٹلٹ ہوتا ہے کسی اور طرف تو آپ لوگ کیا آپ کا لائے عمل ہوگا اس کے اوپر فوزیہ قصوری صاحبہ؟ دیکھیں سیفان, میں نے پہلے بھی کہا APC میں کنسنسس ہو گیا ہے. وفاق کی حکومت نے بڑھنا ہے آگے. بالکل پاکستان تحریک انصاف بھی ان پارٹیز میں موجود ہے جنہوں ڈائیلاگ کو پروپوز کیا تھا اور اس کو فیور کرتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں شاید مسئلے کا حل نکل آئے. There is no harm in trying. ہمارے پاس بہت سارے آپشنز نہیں ہیں, لہٰذا جس طرح پالیسی بنے گی کنسنسس کے ساتھ ہوگا, اور کنسنسس کے بغیر یقین جانیے پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو کوئی ایک اکیلی جماعت پورا نہیں کر سکتی. This is time to build our nation. ٹھیک ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر کیا؟ جی دیکھیں, ایک تو جو آپ کے نیوز 1 کی رپورٹر نے جو بات وہاں پہ جو بتائی ہے, دراصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ ریسورسز, لوگوں کا بہت بڑا محبت تھی وہاں پہ, لوگوں کو بہت احساس تھا جب یہ واقعہ ہوا وہاں پہ, اور لوکل بندے, انتظامیہ کے بندے, ایون ڈاکٹرز جو ہے وہ بھی کرسچن کمیونٹی سے باقاعدے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ محبت سے. ہاسپیٹل کے ریسورسز نہیں تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلڈ کے ڈونرز زیادہ تھے مگر بلڈ لینے والے نہیں تھے. اس طریقے سے تھے پرابلم وہاں پہ انتظامی لیول پہ. ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم دوسروں کے اوپر قصوروار کہلا دیتے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے پرانی حکومت میں نہیں کیا. آج تو پھر ہم بھی کہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی نے 5 سال میں فارن پالیسی نہیں بنائی. تو آپ کہتے ہیں نا سر, بات یہ ہے کہ آج میاں صاحب تقریر کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں فارن پالیسی نہیں بنائی, اور اس پر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف صاحب والی جو حکومت گئی اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس کو ڈیموکریسی کے حوالے سے ان کو سب پارٹیوں سے جب APC ہوئی تو ان کو امپلیمنٹ کرانے چاہیے تھے. یہ پرابلم ایکسٹرنل تھریٹس ہمارے اوپر ہیں. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان مضبوط ہو, ایک نیوکلیر پاور بنے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے نیوکلیر پاور ہے, اور نیوکلیر پاور اور پاکستان کے اندر اگر اکانومی اس کی مضبوط ہو تو پاکستان تو سپر پاور بن سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ڈریل کرنے, اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں کے اوپر کام ہوتا ہے. آج اگر میاں صاحب کا ڈرون حملوں کے خلاف وہاں پہ اقوام متحدہ میں جانے کا پروگرام ہے, وہاں پہ ادھر اسپیچ کا پروگرام ہے, تو یہاں پہ کرسچن کمیونٹی کے اوپر حملہ, یہ ہر ایک چیز کسی نہ کسی چیز سے جڑی ہوئی ہے. ہمیں مل کے کم سے کم ہم ایکسٹرنل تھریٹ کو فیس تب کر سکتے ہیں جب انٹرنلی ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اسمبلیز میں ایک پلیٹ فارم کے اوپر متحد ہوں گی کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک اوپر چھاؤں ہے, اس کے نیچے 4 پروونسز ہیں, چاروں پروونسز میں مختلف حکومت ہے. وہاں پہ بلوچستان میں قوم پرست ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ہے, تینوں صوبوں کے اندر دہشت گردی ہے, پنجاب میں بھی ہے. تو ہم سب کو مل کے
اس ملک کو بچانے کے لیے، اس عوام کے تحفظ کے لیے ہمیں مل کے باقاعدہ ایکشن پلان تیار کرنا پڑے گا. ٹاکس بھی ہونے چاہیے، مگر ٹاکس کے لیے ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہے کہ بھائی اب ٹاکس چل رہے ہیں اور نہیں. جہاں پہ ایسے ریئیکشن ہو اس کے پری آپریٹو اور پوسٹ آپریٹو، یہ دونوں ہمیں جو ہے وہ پلان ہمیں فوراً سوچنے پڑیں گے. دہشت گرد عناصر ہیں، یہ لبرل جماعتوں کو پاکستان میں یہ الیکشن نہیں جیتنے دیں گے. یہ دھماکے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی. اور رحمان ملک صاحب، شاہی سید صاحب، فاروق ستار صاحب نے 9-0 پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ ہم پر جو ہے لبرل جو اس پر جماعتیں ہیں ان پر یہ حملے ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو 100 دن اس حکومت کے رہے ہیں، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ انتہا پسندی جو ایک سوچ ہے، اس سوچ میں اضافہ ہوا ہے یا آپ سمجھتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات ٹھوس ہوئے ہیں 100 ڈیز میں؟ آیت اللہ درانی صاحب. دیکھیں، ہر ایک اپنے دور میں ریاست اور حکومت، یہ جو آج کی حکومت ہے وہ ریاست کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، اور ریاستی ادارے اگر اس حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور یہ حکومت ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کے ایک چیز کا حل ڈھونڈے گا تو بات بنے گی. اتفاقاً ہمارے دور میں چلے ہیں تو صحیح، پر یہ ایسے شکرنجیوں کے ساتھ ہمارے 5 سال گزر چکے ہیں جس میں سے کوئی سیر حاصل ایک رزلٹ آنے والا اورینٹڈ جو نا وہ ایک نہیں دے سکے اس سبجیکٹ پر. اس کی وجوہات کہ جو پیریڈ ہے ہمارے 5 سال میں، اس وقت تک امریکہ کو یہاں سے نکلنا نہیں ہے. تو ابھی اگر ان کے دور میں خوش قسمتی ہے کہ 2014 ان کے دور میں آ رہا ہے اور وہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے اگر جائے، بشرطے کہ جائے، اور انشاءاللہ وہ جائے گا کیونکہ اس کا اپنا انٹرسٹ کہیں اور ڈیولپ ہو رہا ہے. اور یہاں اگر ان کے انٹرسٹ کا ایک حصہ، امریکہ کسی صورت میں بھی اس ریجن کو فارغ نہیں کرے گا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ کرے گا بھی نہیں. کیونکہ اگر اس طرح بیلنس آف پاور جو ہے نا وہ روزانہ پاکستان، پہلے روس کی وجہ سے ہو گیا، پھر دوستوں کی وجہ سے ہو گیا، اب امریکہ اور اس کے دوستوں کی وجہ سے ہو گیا. تو لہٰذا دنیا کو، نئی دنیا کے جو تقاضے 2014 کے بعد اس ریجن کے لیے کھل رہے ہیں، جیسے بھی روس کے اور شام کے بعد کے حالات ہیں، خدا کرے ایسے کول ڈاؤن ہو کر کے مسئلے کا حل نکل جائے. جیسے ابھی جناب پریزیڈنٹ اوباما صاحب ابھی کہہ رہے تھے، اگر ان کی یہ فرمان جو ابھی جاری ہوا تھا، یہ من و ان CIA یعنی وہاں کے ریاستی اقدار اوباما کو واقعی اسی طرح کا انہوں نے راستہ دیا ہے تو یقین ہے کہ معاملات درست ہو جائیں گے. آپ کا جواب ہے. لیکن درانی صاحب ایک اور بات، کیونکہ آپ کا خود بھی تعلق بلوچستان سے اس وقت ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں مذاکرات کی طالبان عناصر سے تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے جی کہ جب آپ مذاکرات طالبان سے کر رہے ہیں تو وہ بلوچ جو اس وقت وہ قوتیں جو اس وقت علیحدگی پسند قوتیں ہیں، ان سے پھر آپ کیوں کہتے ہیں جی کہ ان سے مذاکرات ہوں اور طالبان سے جنگ ہو؟ یعنی طالبان کی طرف آپ جنگ تجویز کرتے ہیں اور یہاں کوئی اور دوا دیتا ہے یہاں کے اس وقت جو یہاں کے ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے. تو آپ بات سے ایگری کرتے ہیں درانی صاحب کہ ہاں جی وہاں بھی یہی کاروائی ہونی چاہیے، یہاں بھی یہ کاروائی ہونی چاہیے، یا پھر یہاں مذاکرات اور وہاں جنگ؟ میں عدم تشدد کا پیروکار ہوں. میں کسی صورت میں بھی جنگ کو فیصلہ کن معاملات کے لیے نہیں سمجھتا. میں ہر وقت کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ مذاکرات کے ذریعے، سیاست کے ذریعے مجھے قائل کریں، مجھے بات چیت کے ذریعے سے آپ مجھے قائل کریں. میں فتح مکہ کے اس سب سے بڑے پیروکاروں میں سے ہوں کہ جو دنیا پر اس وقت آج حکومت کر رہی ہے. ہم صلح حدیبیہ کے بعد کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور صلح حدیبیہ پر ہمارا ایمان ہے. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں کسی شخص کے ساتھ بھی اگر جنگ و جدل ہو رہا ہے وہ پاکستانی ہے. ریاست کو اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ اولاد کی طرح دیکھے. ریاست مائی باپ ہے، باقی چیزیں اس کے اولاد ہیں. طالبان کے ساتھ مذاکرات 100%، بلوچ کے ساتھ مذاکرات 100%. ہم پیپلز پارٹی کے لوگ تو قربانی دے چکے ہیں، ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں. مذاکرات میں ہم ٹیبل پر بیٹھ کر کے جتنا جنگ لڑ سکتے ہیں، کاغذ کے اوپر جتنا لڑ سکتے ہیں، ٹیبل کے اوپر ایک دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں، جو گیو اینڈ ٹیک کریں گے. ہم اقوام عالم کو بھی کہتے ہیں کہ وہ تشدد کا راستہ چھوڑ کر کے بزور بازو دنیا کو چت کرنے کی کوشش اپنے ایجنسیوں کے تھرو نہ کریں. صرف یہ امریکہ کے لیے نہیں ہے،
पूरी दुनिया में ये जो 156 मुल्कों के बहुत सारे शेयर हैं ना, ये अपनी एजेंसियों को छोड़ रहे हैं और ये ग्राउंड्स बना बना करके अपने असले को बेचने के लिए करते रहते हैं। तो ये मार्केटिंग है, ये जंगी मार्केटिंग को छोड़ करके पॉलिटिकल मार्केटिंग की तरफ चले जाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। आज जिल्जिला हुआ है, ये मुकाफात अमल है हमारी जिंदगी का कि अच्छे दिन अगर हम किसी और को नहीं दिखा सके तो हमारे ऊपर कुदरत के फिर वो इज़ा ज़िलज़िलतु ज़िलज़ालहा फिर वो आ जाता है मैदान में। मैं अब लास्ट बिल्कुल वाइंड अप की तरफ बढ़ा हूं, लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार साहब मैं आपके सामने सवाल ये रखना चाह रहा हूं। ये भी एक राय आ रही है सर, आप मुज़ाकरात करें या जंग करें। सर लोग ये कह रहे हैं कि जो भी है शुरू कर दें जल्दी से, क्योंकि अब इंतजार, क्योंकि जो है ये धमाके, ये रोज रोज दहशतगर्दी, लोगों की राय भी और बहुत से लीडरान भी स्टेटमेंट्स आज आई हुई थी, कहते हैं जी कि जो भी करना चाहती है वफाकी हुकूमत या रियासत पाकिस्तान वो शुरू कर दे, मुज़ाकरात भी हैं तो उसका पहला राउंड स्टार्ट कर दे, कोई टीम बनाए, तश्कील दे और भेज दे मुज़ाकरात के लिए। तो कितना जल्दी वफाक जो है इस तरफ कोई स्टेप उठाने वाला है? मैं आपको बताऊं कि मुज़ाकरात के हवाले से भी टॉक्स कुछ शुरू हो चुके हैं और वो भी चल रहे हैं, मगर जहां पे हुकूमत की रिट चैलेंज की जाएगी वहां पे एक्शन की भी पॉलिसी बनेगी। इस तरीके से इस वक्त जो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, जैसे पहले पीपुल्स पार्टी को मैंडेट दिया था कि भाई एपीसी में कि आप जो भी करें मगर मुल्क को जो है सही रास्ते पे लेके आए, मगर पीपुल्स पार्टी वो नहीं कर सकी, नहीं कोई एक्सटर्नल पॉलिसी बना सकी, नहीं इंटरनल उनसे कोई बात कर सकी। अब दूसरी मर्तबा हमें पता है कि ये इस टाइम पे एपीसी में सब पार्टीज को बिठाने में कितनी हमें मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि सब पार्टियों ने ये बात की कि भाई जब डेमोक्रेसी पीपुल्स पार्टी आई थी तब भी इन्होंने ये कहा था, वक्त गुजर गया 5 साल वो भी भूलते गए। आज दुरानी साहब बलोचों की बात करते हैं कि भाई बलोचों से बात करनी चाहिए। क्या दुरानी साहब वहां पे थे? बलूचिस्तान के किन बलोचों से बात की है कि भाई आप आए और गवर्नमेंट से किसी टास्क के अंदर कोई मीडिएटर बने? नहीं बने, क्योंकि पॉलिसी सिर्फ बनाने की बात नहीं है, बातों की हद तक नहीं है, उसके लिए हमें खुद जो है वो काम करना पड़ता है। तो यहां पे सारे लोग इस तरीके की बात करते हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को ये जो मैंडेट मिला है वो इस वक्त समझती है गवर्नमेंट के इस वक्त अगर हमने इस एपीसी के जो एलामिया है इसके ऊपर अमल अगर नहीं किया तो ये फिर कभी पाकिस्तान में एपीसी नहीं बनेगी, कोई किसी के ऊपर एतबार नहीं करेगा। और जब आज और वो लोग जो तालिबान हो चाहे बलोच हो चाहे जो भी हो वो भी समझते हैं कि इस वक्त जो मियां साहब को जो एक अवाम की तरफ से मैंडेट मिला है, एक एपीसी की तरफ से जो मैंडेट मिला है, उस मैंडेट में मियां साहब इस पोजीशन में है कि जो भी फैसला कर सकें टास्क के दौरान वो कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो उनको भी ये था, जो अगर मुज़ाकरात के लिए भी आते थे वो कहते थे कि हम इनसे बात तो करें, आया ये भी जो बात होगी वो कितनी जो है वो पायदार होगी व नहीं होगी। मगर आज जो सामने वाला बंदा है उसको भी पता है कि जो आज जो टास्क होंगे वो एक पायदार होंगे, और क्योंकि इनको अवाम की तरफ से भी मैंडेट है और ऑल पॉलिटिकल पार्टी। मैं वाइंड अप करूंगा इस नोट पे। आप दोनों साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अच्छे तरीके से जा रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से होगा। बिल्कुल वक्त हो चुका है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब और आयतुल्लाह दुरानी साहब, आप दोनों साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज गुफ्तगू देख रहे थे जी, तीनों बड़ी जमातें, इन तीनों के नुमाइंदे हमारे साथ आज इस्लामाबाद में मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फौजिया कसूरी साहबा को जो है इस वक्त एक और कमिटमेंट थी तो वो कुछ पहले हमसे जो है वो शो से गई, लेकिन आप अपना फीडबैक इस हवाले से दे सकते हैं। पीटीआई का मौके पर उन्होंने भरपूर पेश किया। पीपल्स पार्टी से आयतुल्लाह दुरानी साहब और पीएमएलएन से डॉक्टर रमेश कुमार साहब को आप सुन रहे थे। दहशतगर्दी का इलाज, मुज़ाकरात या जंग, ये गुफ्तगू आज भी जारी रही और इस पर हमारी कोशिश ये थी कि इस नेशनल ट्रेजेडी पर आखिरकार जो इसका हल है उस पर इन तीनों जमातों से जो है इनकी राय ले सकें कि आखिर हल क्या है, क्या इस पर कोई जो है नजरसानी होनी चाहिए उन तमाम फैसलों पर एपीसी के। ये भी हमने सवाल उठाया। फीडबैक अपना दे सकते हैं आप फेसबुक पर, ईमेल्स पर और ट्विटर पर। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहेगा न्यूज़ 1।